دیکھنے کے لیے جب لڑکا گیا، لڑکی بڑی حسین و جمیل تھی، خوبصورت تھی، بہت اچھی تھی، دیندار تھی۔ لڑکے نے اس کو کئی طریقے سے سوالات کے انٹرویو لیے اور لڑکے نے اس کو پسند کر لیا، اس کی خوبصورتی اور اس کی سیرت کو دیکھ کر کے، اس کے اخلاق کو دیکھ کر کے، اس کے خاندان کو دیکھ کر کے، ساری چیزیں دیکھ کر کے لڑکی نے ایکسپٹ کر لیا کہ میں اسی سے نکاح کروں گا۔ لڑکی کہتی ہے آپ نے سوال کر لیا، میں بھی ایک سوال کروں گی بس، اگر آپ نے جواب دے لیا تو میں آپ سے نکاح کروں گی، ورنہ نکاح نہیں کروں گی۔ کہا کرو۔ لڑکی نے پوچھا تمہارے یہاں فجر کی اذان کتنے بجے؟ لڑکا ہکا بکا رہ گیا، فجر کی کیا، وہ ظہر اثر مغرب عشاء کی تو نہیں پڑھتا تھا، فجر کی تو دور کی بات ہے، 12-1 بجے تک موبائل چلا رہا ہے، 2 بجے تک موبائل چلا رہا ہے، اس کو کیا معلوم فجر کی اذان کتنے بجے ہو رہی ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، وہ جواب نہ دے سکا، اسی وقت لڑکی نے اس کو بیکاٹ کر دیا اور ریجیکٹ کر دیا۔ ہم تمہارے ساتھ نکاح نہیں کر سکتے، جو اللہ کا نہیں ہو سکتا وہ میرا کیا ہوگا، اس وجہ سے میں تمہارے ساتھ نکاح نہیں کر سکتی۔ میرے پیارے ساتھیوں، آج سماج کی لڑکیوں کے اندر سے تقویٰ ختم ہو چکا ہے۔ اگر کسی مولوی کا رشتہ پہنچ جائے تو لڑکیاں آٹومیٹک مولوی ہے، نہیں اس سے رشتہ نہیں کریں۔ کیوں؟ کیا کمائے گا، کیا کھلائے گا، کہاں سے پاؤڈر اور کریم لا کر کے دے گا؟ یہ سماج کی لڑکیوں کی یہ سوچ ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، غور کرو، امام کائنات نے اپنے بیٹے کا نکاح کر دیا تو حضرت علی کو دیا، اور اس علی کو دیا جس کے پاس رہنے کے لیے مکان تک بھی نہیں ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، اور حضرت علی کو اپنی بیٹی دے رہے ہیں، اور بیٹی کو دے رہے ہیں، بیٹی اللہ کے نبی کے پاس آ کر کے کچھ چیزیں مانگ رہی ہے کہ اللہ کے نبی آپ مجھے دے دیجئے۔ میرے ہاتھ پھول جاتے ہیں، چھلنی پڑ جاتے ہیں، آپ کے پاس مال غنیمت کے بہت سامان آئے ہوئے، اللہ کے نبی کچھ نوکر چاکر دے دے۔ آپ نے فرمایا بیٹی یہ نوکر چاکر کے چکر میں مت رہو، میں تمہیں کچھ کلمات میں سکھا دیتا ہوں۔ اے میری بیٹی یہ کلمہ پڑھ لینا، اور نوکروں سے بڑھ کر کے بھی یہ کلمہ تمہارے لیے، جب بستر میں جایا کرو رات کے سمے میں تو سبحان اللہ سبحان اللہ 33 مرتبہ، الحمدللہ 33 مرتبہ، اور 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھ لینا، یہ نوکر سے بھی بڑھ کر کے۔ میرے پیارے ساتھیوں، غور کرو، امام کائنات دنیا کو اتنی زیادہ ترجیح نہیں دیتے تھے، بلکہ اللہ کے نبی کہتے تھے حب الدنیا وکراہیت الموت۔ ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ لوگ دنیا سے بڑی محبت کرنے لگیں گے اور آخرت کو بھول جائیں گے۔ آج مسلمان دنیا دار بن چکا ہے، دنیا سے محبت کرنے لگا ہے، اپنی بلڈنگیں بنانے میں لگ گیا، گاڑیاں خریدنے میں لگ گیا، اور پیسے جمع کرنے میں لگ گیا، اپنے بچوں کو عالم بنانے کے چکر میں نہیں ہے، بچوں کو حافظ قرآن بنانے والے بہت کم ہیں۔ آج دیکھیں مدرسوں کے حالات، ادھر آپ کے علاقے میں تو بچے کچھ پڑھ بھی رہے ہیں، آپ چلے جائیے اتر پردیش، آپ چلے جائیے یہ سیمانچل ایریا کے اس طرف چلے جائیے، گیا، نوادا، پٹنہ، اور اس جگہ چلے جائیں گے تو ایک ایک گاؤں میں ہو سکتا ہے ایک آپ کا بچہ پڑھ رہا ہو، ورنہ مدرسے سے کوئی مطلب ہو رہا ہے۔ یہ حال ہے میرے بھائیوں۔ اب سوچ سکتے ہیں، اور مدرسوں میں ادھر بھی پڑھائی جا رہی ہے، اگر پڑھائی ہو رہی ہے تو کون اپنے بچے کو رکھ رہے ہیں؟ غریب حضرات۔ امیر لوگوں کے بچے کہاں مدرسے میں پڑھتے ہیں؟ امیر گھرانے کے بچے آپ کو مدرسوں میں نہیں ملیں گے، بڑے بڑے یونیورسٹیوں میں، کالجوں میں، اسکولوں میں۔ آپ جائیے اس علاقے میں کولکاتہ میں، وہاں پہ دیکھیے اس علاقے کی کتنی بچیاں پڑھتی ہیں، اور جب آپ ٹرین پہ سفر کریں گے وہ جینس اور ٹی شرٹ پہن کر کے جا رہی ہے اور پڑھنے کے لیے جا رہی ہے۔ میں منع نہیں کرتا ہوں کہ تم ڈاکٹر نہ بنو، انجینئر، پروفیسر نہ بنو، لیکن میں اتنا ضرور کہوں گا کہ پہلے مسلمان بنو، بعد میں یہ چیزیں تم بننا، لیکن تمہارے اندر اسلام ہونا چاہیے، تقویٰ، حیا، یہ چیزیں کہاں چلی گئی؟